میمن صاحب ذرا بتائیے گا فلڈ مینجمنٹ کے حوالے سے کہ سندھ میں اور پنجاب میں کیسے وہ الگ الگ ہو جاتی ہے بیکاز آف ٹپوگرافی یا جغرافی؟ یا سر یہ ٹپوگرافی کا فرق ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ پنجاب میں آپ دیکھیں خطۂ پٹوار سے چلیں تو نیچے کی طرف آپ کو ایک کنٹینیوس ڈکلائن نظر آتا ہے۔ کچھ جگہوں پہ آپ پٹوار بیٹ سے نیچے جب جائیں اور اسٹیپ قسم کا فال آتا ہے، لیکن پھر آگے جب لینڈ فلیٹ بھی ہوتی ہے تب بھی اس میں ایک ڈھلان موجود ہے۔ یہ جب سندھ میں آتا ہے تو سندھ میں ایوریج اتنے یہ فلیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ ہم سمندر کے ساتھ ہیں نا، تو وہاں پہ ظاہر زمین کا لیول اس طرح بن جاتا ہے۔ ایوریج اوسطاً 1 میل میں 6 سے 8 انچ کی ڈھلان ہے، تو یہ قریباً سمجھے ہموار زمین ہے۔ ہوتا کیا ہے، آپ نے 2022 میں دیکھا، 2010 میں دیکھا، یہی وجہ ہے کہ جب وہاں پہ پانی بارش کا ہو یا سیلاب کا ہو، جب ایک مرتبہ وہ دریا کے بندوں سے باہر آ جائے تو وہ پھر مہینوں کے مہینے نکل نہیں پاتا۔ اس کی وجہ یہ آپ جدھر نکالتے ہیں آگے پانی ہوتا ہے کیونکہ ٹریپ ہوا پانی ہے۔ تو یہ چیلنج ہے سندھ کے لیے۔ سندھ میں دریا اوپر بہتا ہے، زمینیں نیچے ہیں، اگر آپ وہاں سے کٹ لگاتے ہیں تو یہ چیلنج رہے گا کہ وہ پانی، آپ نے 2010 میں دیکھا جہاں سے بریچ ہوا یا کیا گیا، سرکار کا دعویٰ ہے کہ ہوا، کچھ لوگ کہتے ہیں کیا گیا، خیر وہ پانی کشمور سے نکلا، رائٹ بینک لیتا ہوا خیرپور، ناتن شاہ، میہر، منچر اور نیچے آ کے فائنلی وہ پھر دریا سے کہیں ٹکرا کے سجاول کے پاس آ کے اس نے دوبارہ بریچ کر دیا۔ تو یہ پانی گھومتا ہے سندھ میں، دریا کے اندر واپس نہیں جا پاتا، یہ اس کی ایویڈنس ہے۔ لیکن ایک تو ہمارے پاس آپشن فلڈ مینجمنٹ کے حوالے سے ہیں۔ اب ذہن میں رکھیے گا کہ ڈیپ روٹیڈ مسٹرسٹ کی وجہ سے وہ بھی کنٹراورشل ہو گئے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر تو یہ کارپوریٹ فارمنگ گرین چولستان اسکیم کے لیے ڈیمز اور کینال کے نیٹ ورک کا پروپوزل اور اس پہ یہ ساری کنٹراورسی نہ جنریٹ ہوتی تو آپ 2-3 جگہ سے اسکیپس دے کے اس پانی کو چولستان میں اوپنلی ریلیز کر دیتے، جہاں بھی کنٹورز فیوربل ہوتے۔ یہ تو سبجیکٹ ٹو سروے، لیکن براڈلی ایک آپشن ہے۔ کہیں نیچرل ڈپریشنز ہوتے وہیں آپ پانی کو اکٹھا کر لیتے، لیکن اب اس پریویس کنٹراورسی کے بعد بدقسمتی یہ ہے کہ اب کوئی ایسی پروپوزل بھی آئے گی تو لوگوں کا الرٹ لیول ہائی ہو جائے گا کہ یہ کیا پھر کوئی فارمنگ کا بڑا پروجیکٹ آ رہا ہے۔ لیکن ذہن میں رکھیے کہ ایسے کینالز پہ لینڈ رائٹس نہیں دیے جاتے۔ رینی کینال سندھ میں اس مقصد کے لیے بنا تھا، پھر اب اس کے لینڈ ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ کا بی کمپوننٹ گرین اسکیم میں شامل کر دیا، اس کو بھی کنٹراورشل بنا لیا، ورنہ رینی کینال اس لیے بنا تھا فلڈ ہو، ایکسیس پانی نکالیں، جا کے ڈیزرٹ میں جائے، کہیں لوکلی گھاس واس اگا لے گا، لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا، باقی ایواپوریٹ یا کچھ زمین میں چلا جائے گا۔ نیچرل ڈپریشن سے ایکسپلور کیے جا سکتے ہیں، لیکن کوشچن یہ ہے کہ پاسٹ میں جو 2 لنک کینالز بنے وہ بھی فلڈ کینالز کے طور پر بنے تھے، تونسا پنجنت اور چشمہ جلم لنک کینال۔ پھر کیا ہوا، پھر گڈ مارننگ ایسا ہوا کہ ایک فلڈ کے وقت میں، ڈراؤٹ کے وقت میں کسی صاحب نے ڈنڈی اٹھا کے وہاں پہنچ گیا کہ گیٹس کھولو، اور وہ بن گیا آہستہ آہستہ پھر ریگولر کینال، کیونکہ اس کے اوپر لینڈ رائٹس آ گئے۔ تو یہ ایک رسک پیدا ہو گیا، ورنہ ہم کئی جگہوں سے اسکیپ کینال نکال سکتے تھے اور نیچرل ڈپریشن کو بھر سکتے ہیں، ریلیف بھی ملے گا اور کچھ نہ کچھ ہم ہارویسٹنگ بھی کر لیں گے۔ لیکن سندھ میں بریچ کے لیے جیوگرافک ٹوپوگرافک چیلنج ہے، کرنا پڑا۔ ایک اور چیز کہ یہ جو اسکیپ کے روٹس ہیں جہاں سے آپ کو پانی نکالنا ہوتا ہے، وہ اگر پری ڈیزگنیٹڈ اور ڈیفائنڈ ہو تو اس کے الانگ آپ 40-50 کلومیٹر میں کوئی انسانی آبادی نہ ہونے دیں۔ اب کوئی آدھا اسکوائر انچ بھی خالی نہیں ہے جہاں ہم نے انسان ذات کا پاؤں نہ دیکھا ہو، تو وہ بھی ایک ہماری مس مینجمنٹ کا حصہ ہے۔ اچھا، مس مینجمنٹ کی آپ نے بات کی، تو ہمارے یہاں جو بیراجز ہیں یا جو امبینکمنٹس ہیں سندھ میں، اس کا انڈیپینڈنٹ اسیسمنٹ کوئی کرتا ہے؟ کیونکہ ہمارا اریگیشن ڈپارٹمنٹ تو ظاہر ہے کہ وہ دعوے کر رہا ہے کہ جی سب کچھ ٹھیک ہے اور بس دعا کریں کہ نقصان نہ ہو، لیکن ویئر ڈو وی لک کہ اس کی کنڈیشن کیا ہے، ریپیئرز اگر ہونے تھے تو ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کوئی آڈٹ؟ نہیں جی، زمین والوں کی باتیں سنیں اور آسمان کی طرف دیکھیں۔ مجھے کوئی ایسا آڈٹ جس پہ کبھی میں نے پڑھا ہو کہ یہ کسی تھرڈ پارٹی نے آ کے کہا ہو اور اس نے سرٹیفکیٹ دیا ہو کہ یہاں پہ یہ پرابلم ہے، یہاں پہ وہ ہے، ایسا کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ڈپارٹمنٹ نے کوئی 2022-2010 کے اس آفتوں سے سیکھا اور کچھ پشتے ٹھیک کیے ہیں اور ان کی نگرانی ٹھیک ہو رہی ہو۔ سر پورا انسٹیٹیوشنل ڈکے ہے، میں کسی ایک افسر یا ایک کینال ایک پشتے کی کیا بات کروں۔ ہمیں سندھ کو تو چھوڑ دیں، اس کے تو حالات جو ہیں آپ کے سامنے،
पंजाब कितना बेटर मैनेज रामन से रिलेटिवली स्पीकिंग, लेकिन आप देखें ना क्या हाशर हो गया। एक तो देखें बहुत पावरफुल सैलाब है, लेकिन मुझे सुकून नहीं है, मैं कोई दावा करूं कि नहीं जी 6 लाख क्यूसेक आ रहा है तो मैं रिलैक्स होकर सो जाऊं। शायद अब 6 लाख आए क्योंकि पानी का बहाव कम हो गया है, लेकिन सर ये 6 लाख भी कहीं पुश्तों में खुदा न खास्ता कोई मुसीबत आ गई तो फिर जो हमारी फ्लैट टोपोग्राफी का मसला है कि फिर 6 महीने 4 महीने वहां से पानी निकालना आजाद हो जाए। तो ये खदशा ये बरकरार है, अच्छाई की उम्मीद करनी चाहिए, बदतरीन के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। अच्छा, हिस्ट्री पढ़ते हुए मैंने एक चीज़ देखी कि अंग्रेज़ की जो मैनेजमेंट थी उसमें ये था कि मई में सारे जो रेवेन्यू के अफसर थे और जो ज़िला इंतज़ामिया थी उसको अंग्रेज़ बहादुर तलब करके पूछता था कि कितने लोग हैं जो मुतासिर हो सकते हैं और उनके लिए आप लोगों ने क्या क्या इंतज़ाम किए हुए हैं और गवर्नमेंट आपको कैसे मदद कर सकती है और कोऑर्डिनेशन क्या होगी। ये मई में इजलास होता था, तकरीबन 2 महीने पहले, मानसून शुरू होने से पहले। हम अब ये सुनते हैं कि जैसे सैलाब जो है गुड्डू तो पहुँचेगा 3-4 दिन बाद, 2 हफ्ते पहले खबर चलती है कि बंदों की निगरानी शुरू हो गई है और उनकी मजबूती का काम शुरू हो गया है। ऐसे होता है काम? जी सर, एक चीज और होती है उसी रिचुअल के फॉलोअप में कि जुलाई के अराउंड एक मॉनसून कंटीजेंसी प्लान बनता है काफी अरसे से। मैं मुख्तलिफ वक्त ये नेशनल भी बनता है, प्रोविंशियल भी, लेकिन ऑनेस्टली मैं उसका हिस्सा रहा हूँ। बड़ा रिचुअलिस्टिक किस्म की एक्सरसाइज हो गई है वो भी। वो होता उसी का रेप्लिका है कि आप एडवांस में प्लान करें, पोटेंशियली वल्नरेबल एरियाज आइडेंटिफाई करें, वहाँ आबादी के हिसाब से एस्टीमेट करें, वो डिप्टी कमिश्नर से डेटा आ जाता है, एक डॉक्यूमेंट बन जाता है। लेकिन 2022 में वो इधर का रहा ना उधर का रहा था। एक तो सिनेरियोज भी बहुत रैपिड शिफ्ट में आते हैं, तो वो मॉनसून कंटीजेंसी प्लान बनता है, लेकिन प्रैक्टिकली जो अलर्ट लेवल का हमारा, जो कि अब तो हमें साल के 12 महीने अलर्ट रखना चाहिए, वरना जून से तो हर सूरत में हाई अलर्ट, आप एक कतरा बारिश ना आए, ये 3 महीने किसी भी वक्त आ सकता है, बी अलर्ट ऑन दैट। तो इसकी तैयारी जिस तरह से होनी चाहिए वो हम इंतजार करते हैं, क्योंकि सिंध को एक और थोड़े से सुकून ये होता है कि अगर दरियाई सैलाब आया तो हमें 10-15 दिन मिल जाते हैं, तो इस दौरान मिल जाता, लेकिन वो सफिशिएंट थोड़ी होते हैं। बंदों के अगर एक बंद जो बंद है मिट्टी वाले, दूसरे जो बंदे हैं वहां पे, तो उन बंदों और बंदों का जो रिश्ता हो गया है ना कुछ और चीजों में, तो इसलिए उन बंदों का कोई पता नहीं कि वो किस हालत में। नसीर मेमन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।